ہے اور کاروبار کے مواقع چاہتا ہے۔ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کرے گا اگر معیشت ترقی نہیں کرے گی، اور ایک بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ جس ملک میں سیاسی انتشار ہوگا وہاں پر معیشت ترقی نہیں کرے گی۔ اس سال جن لوگوں نے اکنامکس کا نوبل پرائز لیا ہے ان کی جو ڈسرٹیشن تھی اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا وہ ترقی نہیں کرے گا۔ یہ سبق پاکستان کے لیے ہے۔ آج اگر پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل رول نہیں ہوگا، رول آف لا نہیں ہوگا تو ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہوں وہ ملک ترقی نہیں کرتے۔ یہ باتیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی۔ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا اثاثہ ہے جو دنیا کے بہت کم ممالک کے پاس ہے، اس کا نام ہے نوجوان۔ 2/3 آبادی 30 سال کی عمر یا اس سے کم ہے۔ آج دوسرے ممالک کے لیے آبادی کی عمر ایک مسئلہ بن گئی ہے۔ ہمارے پاس یہ طاقت موجود ہے لیکن ہم اس کے لیے صرف بات کرتے ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں۔ تو آج آپ کو حکومت کے نظام کو، حکومت کا کاروبار سے کیا تعلق ہے، اکانومی میں اس کا کیا اثر ہے، اس کو آپ کو بدلنا ہوگا۔ آپ کو ریگولیشن بہتر کرنی ہوگی، آپ کو کاروبار میں مداخلت سے باہر نکلنا ہوگا۔ یہ بنیادی باتیں ہیں آج ملک کے لیے، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم آج ملک چلا رہے ہیں یہ ملک نہیں چل سکتا، یہ بڑی واضح بات ہے۔ پورا ملک، دنیا ریفارمز کی بات کرتی ہے، ایک ملک ہے جو ریفارمز کی بات نہیں کرتا، اس کا نام پاکستان ہے۔ آج جو ملک ترقی کر چکے ہیں وہ بھی ریفارمز کی بات کرتے ہیں۔ چین ریفارم کی بات کرتا ہے، امریکہ میں الیکشن ہوئے، ریفارمز پہ الیکشن ہوتے ہیں، لیکن پاکستان بات نہیں کر رہا کیونکہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں رہی۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا موروثی سیاست کے بارے میں، موروثی سیاست دنیا میں سیاست کا حصہ ہے، لیکن موروثیت اگر قابلیت کی بنیاد پہ ہو، موروثیت تجربے کی بنیاد پہ ہو تو اس کی جگہ ہے، لیکن موروثیت برائے موروثیت ہمیشہ ناکام رہی اور ناکام رہے گی۔ اجازت ہو تو میں کھڑے ہو کے بات کر لوں؟ جی، نہ کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا ہے، نہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، تو میں اچھا، یہ جو فروخ صاحب نے جو 2 سوال کیے ہیں، یہ دونوں سوال ایسے ہیں جو آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے، پورے ملک کے لیے بنیادی سوال کی حیثیت رکھتے ہیں۔